اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج دسمبر کی 9 تاریخ ہے، پیر کا دن 2024 ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ التغابن کی لاسٹ 4 آیتیں، پھر اسی کے ساتھ ہماری سورہ التغابن مکمل ہو جائے گی۔ وہ لاسٹ 4 آیتیں کون سی ہیں؟ آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18۔ یہ 4 آیتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ، یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور میم کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ یہ الف ہے اور الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے، یعنی کم از کم 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار میں اس کو کھینچیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ گولتا ہے، یہاں پر اسٹاپ کریں گے۔ یہ جو چھوٹا تو آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پر اسٹاپ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسٹاپ کریں گے تو پھر یہ تا نہیں پڑھیں گے، پھر اس گول تا کو ہا پڑھیں گے، فتنہ۔ واللہ، واو کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ عندہ اجر عظیم۔ عین کے بعد یہ نون ہے، یہ بلو کلر میں نون کو کیا ہوا ہے، تو یاد رکھنا یہ جہاں پر بھی آئے گا تو وہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنے کو۔ کیسے؟ عین، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا عین، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فاتقوا اللہ، فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، یہ تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے۔ یہ جو 3 دندانے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، تو فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فت، فا تا نہیں پڑھیں گے، یاد رکھنا یہ فا نہیں ہے، فا تا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ فت اللہ، یہ جو قاف ہے اس قاف کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ مس، یہ میم ہے اور میم کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ تا ہے نقطوں والی، پھر اس کے بعد یہ بڑی طوا ہے، پھر اس بڑی طوا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، پھر یہ تا ہے نقطوں والی، اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ جو نقطوں والی تا ہوتی ہے اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں اور جو بغیر نقطے والی طوا ہوتی ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ مستطعتم، مستطعتم واسمعوا، اس میں بھی واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ واو سین زبر وس، واس، واو الف زبر وا، واس، واس نہیں پڑھیں گے، واس پڑھنا غلط ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یا بہت سے بچے پڑھتے ہیں واسمعوا، تو واسمعوا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ خا یا زبر خی، یہ را ہے اور را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را لام 2 زبر لام زیر لی۔ ہجے کیسے کریں گے؟ خا یا زبر خی، را لام 2 زبر لام زیر لی، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زیر سی، کاف میم پیش کم، خیرا لانفسکم۔ پوری آیت کس طرح پڑھیں گے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم
یہاں پر اسٹاپ کریں گے، یہ چھوٹا تو اسٹاپ کی نشانی ہے۔ وَمَن یوق، میم کے بعد یہ نون ہے تو میم کے بعد اس نون کے اوپر غنہ کر کے ڈائریکٹ میم کو یا کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے۔ وَمَن، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، من پڑھنا غلط ہے، کیسے پڑھیں گے؟ وَمَن یوق شُحَّ، ہا کے اوپر تشدید ہے تو شین کو ہا کے ساتھ ملا کر اور ہا کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ، لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے تو اس کو تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ کی مقدار میں کھینچیں گے، 5 سیکنڈ کی مقدار میں اس کو کھینچا جائے گا۔ حمزہ کے بعد یہ جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ، یہ جو ضاد ہے اس ضاد کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ضاد کے بعد یہ واو ہے اور یہ الف ہے، دوسرا یہ الف ہے، یہ تینوں نہیں پڑھیں گے، ضاد کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر یہاں پر آپ رکنا چاہیں تو پھر تو واو کو پڑھیں گے، تو قرضو پڑھیں گے، لیکن اگر یہاں پر اگر آپ رکنا نہ چاہیں، اسٹاپ نہ کرنا چاہیں اور ملانا چاہیں ضاد کو لفظ اللہ کے ساتھ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ، ہجے کیسے کریں گے؟ ہا زبر ہے، سین زبر س، نون یا دو زبر نہیں یا پیش یو، ضاد کھڑا زبر ضا، عین فا زیر عف، ہا پیش ہو، حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادت، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، والشہادتل، یہ جو گولتا ہے اس گولتا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ عزیز الحکیم، زا کو اس لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ جو عالم عالی کے بعد میم ہے اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس گولتا کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، زا کو اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے 4 آیتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ پڑھی ہیں تاکہ آپ کی تجوید صحیح ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ہماری سورہ التغابن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ الطلاق سیکھیں گے، تو اس کی آپ خوب مشق کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سنوائیے تاکہ ان کی بھی تجوید صحیح ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اور سیکھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔